بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان آج کا پروگرام خصوصی طور پر پختون بھائیوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ پختون بھائیوں کے ساتھ کچھ گفتگو کرنی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ پورا جہان جانتا ہے کہ پٹھان قوم فخر پاکستان ہے۔ پاکستان کو پٹھان قوم پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ پٹھان قوم اسلام سے محبت کرنے والی قوم ہے، ایک سچی اور دلیر قوم ہے، جس کی وجہ سے اس کو مختلف اوقات میں استعمال کیا گیا۔ کبھی مذہبی نعرے لگا کر ان کا خون بہایا گیا، کبھی لسانی قومی نعرے لگا کر ان کو استعمال کیا گیا، کبھی سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی جو ٹولے ہیں انہوں نے ان کو جہاد کے نام پہ اور اسلام کے نام پر استعمال کیا۔ پختون بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کو بہت ساری طاقتیں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کی مین پاور اور آپ کے خلوص، آپ کی محبت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ ان باتوں پر غور کریں۔ جتنے بھی یہ عناصر ہیں جو کہ پختون قوم کا خون استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلیری کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اب منظور پشین صاحب کی صورت میں ایک صاحب کچھ عرصہ پہلے سامنے آئے۔ کراچی میں مشکوک پولیس مقابلے میں ایک پختون نوجوان کو قتل کر دیا گیا، پختونوں کے جذبات کے حساب سے کہیں گے تو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ الآصف اسکوائر سراب گوٹ کا جو علاقہ تھا، وہاں پر بہت سارے قومی لڑائی کے اندر گینگ آ گئے تھے جو کہ ڈکیتیوں کی وارداتیں کرتے تھے۔ وہ وہاں سے پورے مزدے بس مسافروں سے بھرے ہوئے بڑی بسیں الآصف اسکوائر کے اندر لے جاتے تھے اور اس کے اندر لوٹا ماری کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہوئے، سارا شہر جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، کراچی کا بچہ جانتا ہے۔ پھر اچانک صورتحال اس وقت بدلی ہو گئی جب کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ یا بہو کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سفر کر رہی تھی، ان کے مزدے کو بھی اغوا کر کے الآصف اسکوائر کے اندر لے جایا گیا، اور نہ صرف یہ ہے کہ ان کی بس کو لوٹا گیا بلکہ اس خاتون کی بیٹی کی عزت بھی تار کر دی گئی۔ وہ بوڑھی عورت بے بس تھی، فریاد لے کر رو انوار صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد رو انوار جو کہ پورے پاکستان اور کراچی اور سندھ میں مشہور ہیں، وہ آئے، انہوں نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا، بہت سارے پولیس مقابلے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الآصف اسکوائر کے اندر قوم پرستی کے نام پر جو دہشت گرد، بدماش، لٹیرے اور ڈاکو جمع ہو گئے تھے، ان کا صفایا کیا رو انوار نے۔ چونکہ ان کے پیچھے اس دور میں قوم پرستی کا دور تھا، متحدہ کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، لہذا اس کی جو قوم پرست پارٹی تھی وہ ان کے پیچھے تھی، ان کے وہ کارکن تھے جو لوٹا ماری کرتے تھے، تو وہیں سے ان کی ایک ٹسل بازی شروع ہو چکی تھی۔ لہذا جب ایک ایسے نوجوان کو قتل کیا گیا جس کے بارے میں پولیس کہتی تھی کہ یہ ایک دہشت گرد ہے، لیکن پختون کہتے تھے کہ نہیں، یہ کسی بڑے سیاسی شخصیت کے جو ہیں کسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لسانی جنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس دوران ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کی بنیاد کے اوپر پختون تحفظ موومنٹ نام کی ایک تنظیم بنائی گئی۔ دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے بعد اگر سب سے زیادہ پختونوں کو کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسٹیٹ کے خلاف تو وہ پختون تحفظ موومنٹ ہے۔
ہم قومی تحریکوں کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، ہم اس بات کے بھی مخالف نہیں ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اپنے تحفظ کی موومنٹ چلائیں، اپنی کوئی تنظیم بنائیں، اپنے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح ان کے 2 MNAs ہیں مزید اس میں اضافہ کریں، حکومتیں حاصل کریں، لیکن برائے مہربانی ہرگز جو ہے اسٹیٹ سے بغاوت کرنا یا گریٹر افغانستان کے نام کے اوپر جرگے کرنے کی کوشش مت کریں۔ یہ جرگوں کا دور نہیں ہے، جدید دور آ گیا ہے۔ آپ کے انہی جرگوں کی ضد کی وجہ سے اب تک جو ہے خیبر پختونخوا کا علاقہ اس طرح ترقی نہیں کر سکا جس طرح کہ اس کو کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی پختونوں کو جگانے کی، پختونوں کو حقیقت بتانے کی، پختونوں کو سچ بتانے کی۔ تو سچ یہ ہے کہ منظور پشین صاحب جو ہیں وہ فتنۃ الخوارج کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں اور پاکستانی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پختونوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح ماضی قریب میں بہت دفعہ پختونوں کو استعمال کیا، ان کو استعمال کر کے اپنی سیاست چمکانے اور وطن کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں۔ پٹھان بھائیوں کو ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو پاکستان، مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے اور اسلام سے محبت کرنے والی قوم ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پختون قوم کبھی بھی پاکستان سے غداری نہ کرے گی، نہ کی ہے، نہ کرنے کا سوچ سکتی ہے۔ یہ چند نادان دوست ہیں جو کہ شدت پسند ہیں اور جو کہ ابھی بالغ نظری سے حالات کا مشاہدہ نہیں کر رہے۔ یہ اس وقت جب کہ پہلے ہی ریاست پاکستان ایک جنگ کے اندر فائنل جو ہے وہ کلوزنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جنگ تو وہ جیت چکی ہے فتنۃ الخوارج کے خلاف، لیکن بس کلوزنگ ہو رہی ہے۔ جب کہ ریاست کلوزنگ کے مرحلے پر ہے تو یہ چھوٹی موٹی اندرونی بغاوتیں ہیں، اس میں اعتدال ضروری ہے، اس میں حد سے آگے بڑھنا بہتر نہیں ہوگا۔ آپ ایوب دور سے شروع ہو جائیں، پٹھانوں کو کہاں کہاں استعمال کیا گیا ہے۔ ایوب دور کے اندر جب ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن ہوئی، صدارت کی الیکشن ہوئی، محترمہ فاطمہ جناح ہار گئیں، ایوب خان جیت گئے۔ اس کے بعد پختونوں کا ایک جلوس جو ہے وہ ایوب خان کے فرزند نے نکالا، اور وہ جلوس جب بھی گزرا، جہاں سے بھی گزرا، چونکہ اردو سپیکنگ افراد جو ہیں وہ زیادہ تر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، اس لیے گزرتے ہوئے جلوس نے ان کی دکانیں مکان جلا دیے، ان کے بہت سارے کاروباری مراکز کو آگ لگا دی اور پتھراؤ کیا، جلاؤ گراؤ کیا اور بہت مہاجروں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ یہ چونکہ وہ ایوب خان کے ساتھ ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایوب خان تو اپنی حکومت کر کے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن اس کا بھگتان جو ہے وہ پٹھان قوم کو بھگتنا پڑا، کیونکہ بعد میں جب مہاجر قومی موومنٹ بنی اور الطاف حسین کے گروپ نے ان پر حملہ کیا تو ان کے لیے جینا محال کر دیا گیا۔ وہ بھاگنا شروع ہو گئے، وہ تو اللہ جنت نصیب کرے، سرور روان صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پٹھانوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بھاگتے ہوئے پٹھان رک گئے۔ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ ٹال کی لکڑیوں کے ساتھ پٹھانوں کو بھی جلا دیا گیا، ان کے تمام تجارتی مراکز کے اندر ہی ان کو آتش سے، آگ سے بالکل جلا کے دیا گیا، فنا کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک دفعہ ایوب خان کے ساتھ اس کے ہاتھوں استعمال ہونے کا نتیجہ تھا، جو نفرت بعد میں پختونوں کے لیے بہت مسئلہ بنا اس میں۔ اسی طرح ضیاء الحق کے دور میں پختون پھر استعمال ہوئے، دوبارہ ان کو استعمال کیا گیا، ان کو اسلام کے نام پر استعمال کیا گیا، پختون بخوشی استعمال ہو گئے، اور صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ جہاد کے نام پر، اللہ کے نام پر پختون، کیونکہ پختون روایات، قبائلی روایات کے اندر مذہبی جو مدرسہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا ان کے مدرسے کے جو بڑے مولوی صاحب تھے انہوں نے فتوے دیے تھے، لہٰذا وہ جوک در جوک افغان جہاد، جس کو بعد میں امریکی جہاد کا کہا جا رہا ہے، سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایک امریکی جہاد تھا، اس میں پختونوں کو جو ہے وہ بالکل بیچاروں کو نیست و نابود کر دیا گیا، خون میں نہانے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ خود گئے نا بھائی، زبردستی تو کسی نے نہیں بھیجا، باقی شہروں سے بھی لوگ گئے لیکن کم تعداد میں گئے، آپ لوگ زیادہ گئے، زیادہ استعمال ہوئے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جب ضیاء الحق صاحب فوت ہوئے تو پورے ملک میں کہیں بھی فساد نہیں ہوا، صرف پختون بھائیوں کے یہاں فساد ہوا، کیونکہ کسی اور نے تو نہیں کیا تھا، کسی قوم نے نہیں کیا تھا، پختونوں ہی نے پختونوں کا قتل کیا تھا، کیونکہ پختونوں کے ایک گروہ نے ضیاء الحق کی جو تصویر تھی وہ کتے کے گلے میں ڈال کے جلوس نکال دیا تھا۔ اس جلوس کے بعد شروع ہونے والی لڑائی بہت مہینوں تک چلتی رہی، جس میں سینکڑوں کیا بلکہ ان گنت
جو ہے انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئیں، تو بھائی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ آپ لوگ ہر جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، برائے مہربانی پرہیز کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، ترقی کرائیں، آگے کی طرف بڑھیں۔ آپ لوگ خود ہی دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ آپ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کو استعمال کر لیا گیا اسلام کے نام پہ، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ اربوں سے شادیاں کرا دیں آپ کی، ہاں یہاں پہ طرح طرح کے جو ہیں وہ باغات پہ قبضہ کر لیا، پورے علاقے کو قبضہ کر لیا، پھر فوجی آپریشن ہوا، فوجی آپریشن کے بعد پورے علاقے جو ہیں وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، پھر جو ہے فوج نے صفائی کر کے آپ لوگوں کو دی، پھر پٹھانوں کے نام پر حکومت حاصل کرنے والوں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا، وہی جو دہشت گرد یہاں سے فوج نے بھگا دیے تھے آپریشن کر کے، ان کو آپ واپس لے آئے۔ پختونوں کے نام پر جنہوں نے حکومت حاصل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان بھائی ہمارے دل بھر لوگ ہیں، جس کے ساتھ خان لگا ہے اس کے اوپر جان بھی نچھاور کرتے ہیں، لہٰذا وہ عمران خان پہ بھی جان نچھاور کرتے ہیں۔ بھائی جان ضرور نچھاور کریں، محبت ضرور کریں، پیار ضرور کریں، لیکن اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ پاکستان کے دشمن نہ بن جائیں، اس حد تک نہ جائیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ چند بولے لوگ جو ہیں وہ باتوں میں آ جاتے ہیں شرپسندوں کی، لیکن ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہلکا پھلکا ریکارڈ ہم نے آپ کو بتایا ہے جو کہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرف دور میں آپ دیکھ لیں، بغلا تحریک چلے تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں، 12 مئی والے دن دیکھ لیں، پختونوں کو استعمال کیا گیا، وہی قوم پرستی کے نام پہ کراچی کی سڑکوں پر خون بہایا گیا پختونوں کا، کسی اور کا کیوں نہیں بہا؟ اس لیے کہ پٹھان استعمال ہو رہا تھا۔ پختون بھائی چودھری صاحب کی محبت کے اندر جو ہیں اور اسلامی جہاد سمجھ کر مشرف کے خلاف جو ہیں وہ ججز تحریک میں آئے ہوئے تھے شارع فیصل کے اوپر، اور پورے شہر میں لڑائی ہوئی، ایئرپورٹ کے ارد گرد لڑائی ہوئی، استعمال ہوئے نا بھائی آپ لوگ۔ اسی طرح مشرف کے خلاف جتنے بھی آپریشن کے اندر ان کے اوپر دھماکے ہوئے، چاہے سیکورٹی فورسز کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، جہاں جہاں بھی ہوا، آپ لوگ لقمہ اجل بنے، آپ لوگ چارہ بنے جنگ کا خواہ مخواہ۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہے کسی بھی طرح کی جنگ میں خواہ مخواہ لقمہ اجل بننے سے بچیں۔ آپ ہر قسم کی اس تحریک سے بچیں جو آپ کو اسلام آباد لے جا کے بڑھانا چاہتی ہے۔ جب اقتدار حاصل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پیر، وزیر، جاگیردار، سرمایہ دار آ کے ساری طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ جب مار کھانے کا ٹائم آتا ہے تو کارکنوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، پختون بھائیوں کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لے جا کر اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعد میں جو گرفتار ہو جاتے ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی، جبکہ وکیلوں کی سینکڑوں کی تعداد میں سیلفیاں موجود ہیں کہ ہم تحریک انصاف، عمران خان، یہ وہ۔ تو جائیں نا بھائی، آپ نے وہ جو گرفتار ہو گئے تھے ان کے مقدمات لڑیں ابھی آپ۔ بہرحال پختون بھائیوں سے میری پھر گزارش یہی ہے کہ برائے مہربانی خیال کریں، یہ لوگ آپ کو دوبارہ گریٹر افغانستان کے نام پر ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی طاقت پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہی ہے وہ اسلام کی دشمن ہے، وہ قرآن کی دشمن ہے، وہ مکہ مدینے کی دشمن ہے۔ یاد رکھیں، جو کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر فرض ہے کہ ریاست پاکستان کی وفاداری کرے، کیونکہ یاد رکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ وہ ملک ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ آپ اس کے بارڈر پہ آ جائیں، آپ اس کے ایئرپورٹ پہ آ جائیں، آپ کلمہ پڑھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں مسلمان ہوں اور پاکستان میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، تو پاکستان اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہذا میں اپنے پختون بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی بالکل استعمال نہیں ہونا، بالکل پاکستان کے خلاف جو لوگ بھی کسی بھی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کو بالکل ریجیکٹ کر دینا، نظر انداز کر دینا، مسترد کر دینا، کیونکہ یہ صرف پاکستان کے نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔